السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 18 اگست کی کال لے کر. اس ویڈیو میں ہم بہت کچھ ڈسکس کریں گے. گزرے ہوئے ہفتے کی بات کریں گے, آنے والے ہفتے کی بات کریں گے, جمعے کے سیشن کو دیکھیں گے, ویک کو کنکلوڈ کریں گے, فورن نمبرز کو دیکھیں گے, میوچل فنڈز کے نمبرز کو دیکھیں گے. ان تمام چیزوں پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں سے تعزیت کروں گا جو شمالی پاکستان میں حالیہ کلاؤڈ برس سے جو تباہ کن سیلاب سے جانی نقصان ہوا ہے, اس پر ٹریڈنگ آن لیول کو شدید دکھ ہے اور افسوس ہے, اور ہماری دلی دعائیں متاثرہ افراد اور ان خاندان اور تمام متاثرین کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو اس کڑے وقت میں صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. آمین. یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتا رہا. یقیناً میری ویڈیوز کو وہ لوگ تو نہیں دیکھتے ہوں گے جن لوگوں کی یہ ذمہ داریاں تھیں, مگر بہرحال میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی, اور مئی کے مہینے سے میں مسلسل اس بات کی روگردانی کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں فلڈنگ سچویشن سے نمٹنے کی تیاری کرنی چاہیے. نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قطعی طور پہ کوئی وارننگ سگنلز نہیں. اگر ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں تھا تو کم سے کم ان لوگوں کو اس پانی کو تو روکا نہیں جا سکتا تھا, کلاؤڈ برسٹ کو تو روکا نہیں جا سکتا تھا, مگر انسانوں کی جانوں کو بچایا ضرور جا سکتا تھا. مالی نقصان یا جو فصلوں کا نقصان ہوا اس کو بچانا شاید ممکن نہیں ہوتا جتنی ہماری کیپیسٹی اور ایبیلٹی ہے, مگر انسانی جانوں کے ضیاع کو بچایا جا سکتا تھا. میں اس بات پہ بھی بہت شدید حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں مجھ سمیت, وہ کتنے ناسمجھ اور معصوم ہیں کہ اس پورے دنوں میں ہر روز کسی سیلابی کیفیت اور نقصانات کو ٹی وی پر دیکھتا ہوں, مگر کسی ایک بھی آدمی کو میں NDMA کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھتا. NDMA پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو یقیناً کوئی بڑے افسران اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ہوں گے 22 گریڈ کے, اور ان کے نیچے 20 گریڈ کے, ان کے نیچے 18 اور 17 گریڈ کے. اس طرح کروڑوں روپے مہینہ یہ عوام اس ادارے کو دیتا ہے اپنے ٹیکس سے. اس ادارے کا نہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں, نہ اس ادارے کی کارکردگی پر میں نے کسی وزیر کو سوال اٹھاتے دیکھا, نہ وزیر اعظم کو اس کی کوئی پوچھ کرتے دیکھا, نہ میں نے کسی کمیٹی کو بیٹھتے دیکھا. کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی, کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ اس ادارے سے پوچھا جائے کہ ہر سال جو جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اور معیشت کا نقصان ہوتا ہے, اس کے لیے اس ادارے کے پاس اگلے سال کا کیا پلان ہوتا ہے. جو گزر گیا وہ تو ماضی ہے, آنے والے سال میں کیا کیا ہے. میں آج بیٹھا NDMA کی ہائرارکی دیکھ رہا تھا, اور ان کے پچھلے جو چیئرمین رہے ہیں ان کو دیکھ رہا تھا. کسی کا بھی نام مجھے جانا پہچانا نہیں لگا جو میں نے اخبارات کی زینت یا میڈیا پہ ڈسکس ہوتے سنا ہو. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک ادارہ جو خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا, جس کو شاید نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کچھ کہتے ہیں, اور اتھارٹی, اور اس پر بدنصیبی سے اس ملک کے معصوم لوگوں نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا. آئی وش کہ ہم اس قابل ہوں کہ اپنے سیاسی اختلافات کو چھوڑ کے اداروں پر بھی بات کریں کہ وہ ادارے جس کام کے لیے بنائے گئے وہ ادارے کر کیا رہے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ دل دکھا ہوا تھا, اس لیے بات کی. سب میں پہلے ویکلی ریپ اپ کرتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں پچھلی کال کو, اور چارٹ پہ دیکھتے ہیں, مارکیٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس میں ہر ویک کی طرح آج بھی میں آپ کو 2-3 ٹائم فریم دکھا رہا ہوں. دائیں جانب ویکلی کینڈل ہے, بیچ میں ڈیلی چارٹ کو, اور پھر 5 دن جو ہیں ویک کے ان کو میں نے ایک باکس میں دکھایا ہے. اس باکس کے اندر ایک باکس دکھایا ہے جس میں ریجیکشن دکھائی ہے. اس کے بعد بائیں جانب آورلی چارٹ پورے ہفتے کا, کہ جو اوور آل شارٹ ٹرم سینٹیمنٹ رہے وہ مارکیٹ کے کس شکل کے تھے. اس چارٹ کو غور سے دیکھیے اور اب سمجھنے کی کوشش کیجیے.
پچھلے ہفتے کی کال میں آپ کو بتایا گیا کہ ایسی حکمت عملی آپ کی بہت کارآمد رہے گی کہ اگر آپ جو اسٹاک پرفارم کر چکے ہیں یا اٹموسٹ پرفارمنس دے چکے ہیں ان سے نکل کے نئے اسٹاک کے لیے لیکویڈیٹی کو مینٹین کریں اور ان اسٹاکس کی خریداری کریں جو بھی پرفارم کر سکتے ہیں، کرنے والے ہیں، اور وہ اسکرپٹ کال میں آپ کو دیے جاتے رہیں۔ پورٹ فولیو میں بھی اسٹاک تھے۔ اگر اس ہفتے کی کارکردگی نے اس موقف کو میرا خیال ہے درست ثابت کیا۔ اس میں کچھ شیئرز جو ہیں وہ ایگزاسٹڈ بھی نظر آئے اور کچھ نے شاندار پرفارمنس بھی دکھائی، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے منڈے کی جو کال تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ 145 250 کے نیچے مارکیٹ نہ ٹریڈ کرے، اگر کرے گی تو پھر 1,44,550 تک جا سکتی ہے۔ اب اگر آپ ویک کا لو دیکھیں گے تو وہ 1,45,258 پہ ہے۔ یہ باتیں خاص طور پہ ہائی لائٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لیولز ٹریگرز کو رسپیکٹ کرنا اور اس کا استعمال سمجھیں، اس پہ کیا فیصلے کرنے اس بات کو سمجھ سکیں۔ پھر ایک بات کہی گئی کہ اگر مارکیٹ 146,420 کے اوپر رکتی ہے تو پھر بلش ٹریگر ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹریگر ہوا، کیونکہ تقریباً ہم نے 1,48,000 کا ہائی بنا لیا، اور اس کے بعد پھر ہم 146,420 کے پاس ہی کلوز ہو گئے۔ اگر آپ جمعے کی کلوزنگ دیکھیں تو 146,491 کی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے 1,48,000 بھی اچیو کیا اور پروفٹ ٹیکنگ بھی کی، اور جس طرح شروع میں نے کہا کہ مارکیٹ پورا موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنے اسٹاکس کو تبدیل کریں، اور پھر اگر آپ روزانہ میری کال سنتے ہیں تو میں ایک ایگزاسٹڈ سائیکل کی بات تسلسل کے ساتھ کرتا رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو 147,770 کا جو ایریا تھا، یہ 2-3 ویڈیو میں خاص طور پہ بتایا بھی گیا کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر مزاحمت ہو سکتی ہے، اور 148,135 کو ٹارگٹ بتایا گیا جو ایگزیکٹلی تو اچیو نہیں ہوا، مگر اگر آپ ہائی دیکھیں تو 147,977 رہا۔ مارکیٹ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 30% والیومز اس کے کم ہوئے۔ جب مارکیٹ ایگزاسٹ کرتی ہے تو یقیناً تھوڑی والیوم میں کمی آتی ہے۔ ہفتے کے آغاز میں سے ہی میں ایگزاسٹڈ سائیکل کی بات کرتا رہا۔ اگر غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات کریں اور ان نمبرز کو دیکھیں تو ویکلی ریپ اپ کی جو دوسری سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے فورن انویسٹر پورٹ فولیو۔ ویسے تو یہ 2025 فورن آؤٹ فلوز کا سال اب تک نظر آ رہا ہے، سارا کچھ لال نظر آ رہا ہے، مگر میں پچھلے ہفتے سے اگر مقابلہ کروں تو فورن فنڈز کی سیلنگ میں اس ہفتے کمی آئی۔ لوکل فنڈز پچھلے ہفتے زیادہ انفلوز میں تھے، اس ہفتے تھوڑے کم تھے۔ لوکل انویسٹرز پچھلے ہفتے زیادہ انفلوز میں تھے، اس ہفتے سیلنگ میں تھے، مگر اگر سو فار منتھ کی فگر دیکھیں تو لوکل فنڈز کی انفلوز اچھی ہیں، مگر پھر بھی جولائی سے کم ہیں۔ خیر بہرحال ابھی اس مہینے میں کچھ دن باقی ہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں یہ مزید بہتر نمبر اس مہینے کے اختتام پہ ملے۔ مارکیٹ نے اوور آل اگر گین دیکھیں تو پھر بھی 1109 پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے ویکلی بنیاد پر، گو کہ والیوم میں 30% کمی ہوئی، اور اگر ہم موو دیکھیں پورے ہفتے کی تو 2,719 پوائنٹ کے بیچ میں مارکیٹ ٹریڈ ہوئی ہے اگر ویک کا ہائی اور لو دیکھا جائے۔ اب چلتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کہانی، یعنی کہ فرائیڈے سیشن پہ۔ اگر فرائیڈے سیشن دیکھیں تو فرائیڈے کا سیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایگزیکٹلی اس لیول کو ٹارگٹ کیا جس کے بارے میں خاص طور پہ بتایا گیا تھا کہ یہ وہ لیول ہے جہاں پر مارکیٹ کو اس کے اوپر مزاحمت اس لیول پہ مل سکتی ہے، اور اس کے اوپر جا کے مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لیول تھا۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کا آغاز جو ہوا وہ بہت اچھا تھا۔ اگر آپ سیشن کا آغاز دیکھیں تو وہ کھلتے ہی اوپر گئی، 147,534 کو اس نے ٹیسٹ کیا ایز اے ہائی، اور وہ لیول جو ہمارا تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں
وہ تقریباً تھا 147 645 اور 147 575 پہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیول ٹیسٹ ہو گیا. اس کے بعد نماز سے پہلے ہی مارکیٹ نے ایک زبردست قسم کی گراوٹ دیکھی اور اس کرٹیکل ایریا میں آئی جس کو ایک پریشان کن ایریا قرار دیا گیا تھا. وہ ایریا تھا 146,765 سے 146,435 تک. اچھا خاصا میرے خیال میں کتنے پوائنٹ 250-300 پوائنٹ کا ایریا تھا, جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ کرٹیکل اور انڈیسائسو ہے. اس ایریا کے اوپر مارکیٹ کو کم سے کم رہنا چاہیے. تو مارکیٹ نے اس کو ٹیسٹ کیا اور پھر کلوزنگ تھوڑی اوپر دے دی نماز سے پہلے. نماز کے بعد مارکیٹ نے اسی لو کو پھر ٹیسٹ کیا اور پھر اس کے بعد نیا لو بنا دیا 146,269 کا, اور پھر اسی کے آس پاس کلوز ہو گئی. والیوم جو ہے مارکیٹ کے کافی گرے, 37% والیوم گرے, 37 پوائنٹ کے ایک مارجنل نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی. جو پچھلے 3 سیشن کی ایگزارشن ہے, اگر آپ دیکھیں جو میں نے پہلے آپ کو چارٹ دکھایا تھا ویکلی ریپ اپ میں, تو اس میں آپ نے وہ 3 سیشن میں ریجیکشن دیکھی ہوگی, اور ہر دن کا آغاز بہتر ہوا مگر اختتام ریجیکشن پہ ہوا. وہی جمعے کو ہوا. پہلا سیشن میں کچھ تھوڑا بہت بلش مومنٹم جو عام طور پہ نظر آتا ہے اسٹارٹ میں, اس کے بعد کرٹیکل ایریا ٹوٹ گیا تو پھر مارکیٹ میں پریشر. بہرحال مارکیٹ ویکلی بنیاد پر کچھ امپریسو کلوزنگ دے گئی, اور یہ کلوزنگ تھوڑا سا انڈیکیٹ تو کرتی ہے کہ بلز ابھی گئے نہیں ہیں پوری طور پہ. اور جو بار بار ریجیکشن ہوا 3 سیشن میں, وہ اس بات پہ پوائنٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ بریتھنگ ٹائم مانگ رہی ہے. تو اوور آل ویک میں دیکھا جائے تو 1,48,000 بھی ٹیسٹ ہو گیا, اور ویکلی اور منتھلی چارٹ بلز کے ہونے کی یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں, مگر ساتھ میں ڈیلی چارٹ جو ہے وہ ریجیکشن یا بریتھنگ ٹائم بھی دکھا رہا ہے بلز کا. اب اگر ہم امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگرز پر بات کریں تو 146,255 اگر آپ غور کریں تو جمعے کی کال میں اور اس کال میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. 146,255 کی بات کی جا رہی ہے کہ 146,255 جو ہے یہ ابھی بھی کی سپورٹ ہے, اس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ٹوٹے گا تو 145,500 تک مارکیٹ گر سکتی ہے, اور 145,500 ٹوٹ گیا تو کریکٹیو ویو میں انٹر ہو جائے گی. تو یہ تو مارکیٹ میں گراوٹ یا رسک مینجمنٹ کی باتیں. اب مارکیٹ میں اگر بلز کے بارے میں بات کی جائے تو بلز کا جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے وہ 146,752 کے پاس ہے کہ مارکیٹ کو اس کے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو وہ ایگزاسٹڈ ہے. اور اگر ریوائول کی بات کریں کہ بلز اپنے مومنٹم کو گین کرنا شروع کریں گے تو وہ 147,050 کے اوپر جا کے ہوگا, اور پھر 147,770 اگر ٹوٹ گیا تو پھر اس کو میں کریٹیکل بریک آؤٹ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نئی انرجی جس سے ہم نئے ہائی کے بارے میں بہت آسانی سے حاصل کر سکیں گے. تو لہذا سمجھنے والوں کے لیے یہ اشارے کافی ہیں. 146,752 کے اوپر سسٹین کرنا بلز کے لیے ضروری ہے, نہیں کرتا تو ایگزاسٹڈ ہے, اور 147,050 کے اوپر جا کے مارکیٹ سنبھلنا شروع ہو جائے گی. تو جو لوگ پچھلی کالوں کو ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں اور یہ جو ریپ اپ چارٹ کی تمام چیزیں جو میں بتاتا ہوں, اگر وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اسٹاک کو ریپلیس کرتے ہیں نئے اسٹاک کے ساتھ, تو پھر یہ جو تبدیلی چھوٹی چھوٹی ویوز بن رہی ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو چھوٹی موٹی ریجیکشن مارکیٹ میں آتی ہے وہ انفیکٹ آپ کو فائدہ ہی پہنچاتی ہے. اور آج کی جو تجزیہ کار کی رائے جو ہونی چاہیے اس میں یہ کہوں گا کہ باوجود اس کے کہ کافی ساری ریجیکشن ہم کو 3 سیشن میں ملی, بلز ابھی بھی کنٹرول ان کا برقرار ہے. اگر بگر پکچر جس طرح میں نے منتھلی اور ویکلی چارٹ کی بات کی, تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا مارکیٹ کنسولیڈیٹ کرے گی, بریتھنگ ٹائم لے گی, تو اپنے فائدے کو, گینز کو سب میں پہلے سیکیور کرنا چاہیے, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اور پھر نئے مومنٹم اسٹاکس کی طرف توجہ آپ کی ہونی چاہیے. اور پھر ایز یوزول جس طرح ٹریگر اور لیول کی اہمیت ہے اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور پیشنس کے ساتھ ایکیومولیشن کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے نیکسٹ ریلی میں آپ ریلی اگر 3% کی بنے تو آپ شاید 10% تک بھی
گین حاصل کر سکیں. تو جناب یہ بڑی تفصیلاً گفتگو تھی اس ہفتے کی. نئے ہفتے کے لیے میری تمام رائے اس میں موجود تھی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہماری آزادی آفر کا فائدہ اٹھایا, ہماری اس ویڈیو کو دیکھا. اگر یہ ویڈیو لگتا ہے آپ کو کہ جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, تو ضرور اپنے دوستوں, احباب میں, اپنے نیٹ ورک میں شیئر کریں. اور اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آئی ہو, قابل عمل لگی ہو, تو کمنٹ کر کے بتائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.